نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی یوم سعید عید الاضحیٰ کی مبارک گھڑیوں میں یہاں پر جمع فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محترم، جو قرآن مجید کی تلاوت میں نے آیت کریمہ کی تلاوت ابتدا میں کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی ان جانداروں کی، وہ جاندار جیسے کہ آج عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے حضور قربان کیے جائیں گے، یا اللہ رب العزت کے رسولوں انبیاء سے متعلق یادگاروں کی، یہ قرآن مجید ہے، ان کے مقامات کی، اللہ رب العزت کے عطا کردہ احکام کی یا مناسب کی، جو بھی شخص تعظیم کرتا ہے تو یقیناً ان کا یہ تعظیم کرنا ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کے عطا کردہ تقوی کے باعث ہے. اور یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی نصیب فرما رکھا ہے. حاضرین محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آج عید الاضحیٰ کا یہ دن جو ہر سال بڑے اہتمام سے پوری امت مسلمہ مناتی ہے، لکھوں کی تعداد میں جانور اللہ رب العزت کے حضور ذبح کیے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں. عموماً کوئی بھی عمل جب ہم کرتے ہیں، یا وہ فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا وہ عمل سنت ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا وہ عمل نفل ہوتا، اس کی کوئی بھی حیثیت ہو سکتی ہے، اور ہر عمل اپنے اہمیت کے لحاظ سے اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے. یعنی ہر عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت اجر بھی عطا فرماتا ہے. لیکن جس طرح انسان کی ذات کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے. انسان کا ظاہر وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جسم ہے، چلتا پھرتا انسان جس کے بازو ہیں، ہاتھ ہے، ٹانگیں ہیں. اور ایک پہلو اسی انسان کا، اس کا باطن ہے، جو نظر نہیں آتا لیکن وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وہ پہلو اس کی روح ہے جو اس کے باطن میں پوشیدہ ہے. انسان عام آنکھ سے نہیں دیکھتا، لیکن وہ حقیقت ہے. وہ وجود نہ رکھے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح کائنات انسانی کی ہر شے کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. یہاں تک کہ جتنے بھی اعمال صالحہ بھی ہیں، نیک اعمال بھی ہیں، یہاں تک کہ برے اعمال بھی ہیں، ہر عمل کا بھی اس دنیا میں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے.
ظاہر وہ ہے جو ہم عمل کی حیث دیکھتے ہیں، اس کی صورت دیکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اجر، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اگر کوئی عمل بد ہے تو وہ عمل بھی ظاہر ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھ دیا جاتا ہے وہ بھی اس کا ظاہر ہے۔ لیکن ہر عمل کا ایک باطن بھی ہے۔ وہ باطن کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اجر تو ملتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے دل پر اللہ رب العزت نور کا ایک سفید نشان ڈال دیتا ہے، وہ اس عمل کا باطن ہے۔ اور جب کوئی انسان برا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس برے عمل کے اندر سے ایک کالا دھبا پیدا فرما کر اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے، اور جوں جوں انسان نیک اعمال کرتا جاتا ہے دل منور ہوتا جاتا ہے، اور جتنے عددن انسان برے اعمال کرتا جاتا ہے دن کالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے سمجھا کہ ہر نیک عمل اپنا باطن میں نور رکھتا ہے، وہ نور پیدا نہ ہو تو عمل ادا تو ہو جاتا ہے لیکن اپنی تاثیر نہیں رکھتا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہماری نماز ہمیں فحش کاموں سے نہیں روکتی۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں پھر برے کاموں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے عمل تو کیا لیکن اس عمل کو اس انداز میں نہ کیا کہ جیسے اسے ادا کرنے کا حق تھا، جس کی وجہ سے وہ عمل تو ہو گیا ادا، نماز قضا نہ لکھی گئی، لیکن اس نماز نے اپنے باطن سے جو نور پیدا کرنا تھا اور جس نور نے ہمارے دل پر اثر کرنا تھا، اور در حقیقت اسی نور نے ہمیں فحش کاموں سے روکنا تھا، تو عمل تو ہو گیا لیکن ہماری نماز ہمیں فحش کاموں سے نہ روک پائی، کیونکہ ہمارے عمل نے نور پیدا نہ کیا۔ اور نور کیوں پیدا نہ کیا؟ کیونکہ ہم نے اس انداز میں وہ عمل ادا کیا ہی نہیں کہ جس انداز میں اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ حاضرین گرامی، کائنات انسانی میں ایک مسلمان کی زندگی میں ہر کام اگر اسے شعور ہے تو وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضائے الہی کے حصول کے لیے کرتا ہے، اور اگر شعور نہیں ہے تو اس کی زندگی کا کوئی اور ڈھنگ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تھوڑا یا زیادہ شعور رکھتا ہے تو اس کی نگاہ میں ہر کام کے لیے مقصد ایک ہی ہوگا، اور وہ رضائے باری تعالیٰ کا حصول ہے کہ میرا مولا، میرا مالک، میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا بنانے والا، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے۔ بس یہی اس کا ایک مطمع نظر ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ کام انجام دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اگر نیک اعمال کے نتیجہ میں انسان کی زندگی کا مقصد خدا کو راضی کرنا ہو تو ذرا سوچئے کہ کوئی اگر کسی کو راضی کرنا چاہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے راضی کرے گا یا اپنی مرضی سے راضی کرے گا؟ پہلے جانے گا نا کہ اس کو کون سی بات خوش کرتی ہے، یا یہ عمل جو میں انجام دینے لگا ہوں یہ عمل کس انداز، کس نہج پر، کس ڈھنگ سے انجام دوں تو وہ راضی ہوگا، یا یہ ہوگا کہ میں اپنی مرضی سے جس انداز سے میں پسند کرتا ہوں اس انداز سے عمل کروں گا، اور پھر بندہ ساتھ یہ بھی شرط رکھے کہ مولا راضی بھی ہو، کام کروں گا بھی اپنی مرضی سے،
منزل کا تعین بھی میرا، طریقہ کار بھی میرا، لیکن راضی خدا ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب راضی اسے کرنا ہے، بتایا ہوا کام بھی اس کا ہے، تو طریقہ بھی اسی کا بتایا ہوا ہوگا۔ اس کو زندگی میں اپنے پلے باندھنا ہے کہ جب کام اس کا ہے تو طریقہ بھی بتایا ہوا اسی کا ہے، پھر وہ رضا کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، عید الاضحیٰ کی نماز عید ادا کرنے کے بعد سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرنا، جانور ذبح کرنا جو خرید رکھے ہوتے ہیں۔ میں آج اس سے متعلق چند امور کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں جس کی طرف عموماً ہماری نگاہ نہیں ہوتی، اور ہم وہ عمل تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس عمل میں جو خیرات دینی ہوتی ہے، جو ریٹرن ہوتا ہے، جو اس کا اصل پروفٹ ہوتا ہے، وہ حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ صرف ایک واجب ادا ہو گیا، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا گیا، ہم نے ایک واجب ادا کر دیا قربانی کر کے، لیکن کیا صرف اللہ رب العزت کو کسی ایک دن میں لکھوں کھا جانوروں کی قربانی پسند ہے کہ ان کا خون بہایا جائے؟ اس میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو اتنا محبوب جانا؟ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ پاک کو ایک مسلمان شخص سے قربانی سے زیادہ کوئی شے قبول نہیں اور مقبول نہیں۔ یعنی آج کے دن کی اللہ کے حضور اہمیت یا فرشتوں کا انتظار کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا آج کے دن اللہ کے حضور کیا تحفہ بھیجتا ہے۔ باقی عبادات تو سارا سال کرتا ہے، مگر آج کے دن اللہ رب العزت کو جو شے سب سے زیادہ پسند ہے وہ قربانی۔ اب ہم قربانی کو عموماً فرض واجب سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، ہم نے ادا کر دی تو وہ عمل ادا ہو گیا۔ نہیں حاضرین گرامی، عمل تو ادا ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے جو پوشیدہ مقصد تھا اس تک نہ پہنچے۔ اس نے جو ہماری اصلاح کرنی تھی ہم اس وقت تک نہ پہنچے۔ میں چند احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، اس سے اس عمل کی اہمیت کا جائزہ لیں گے، پھر اس کی حقیقت پر بات کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری عمر جب سے قربان جانور کو کرنا واجب قرار پایا، آپ نے اپنی ساری زندگی ہر سال 2 مینڈے یا جانور آپ باقاعدگی سے ذبح فرماتے ہیں۔ اب کہہ سکتا ہے انسان فرض تو ایک ہے، فرض تو ایک ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ہی باقاعدگی سے کیوں ذبح فرماتے؟ کوئی ایک سال ایسا نہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 1 جانور ذبح فرمایا ہو۔ نہیں، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ حضور نہ صرف ہر سال 2 جانور باقاعدگی سے ذبح فرماتے عید الاضحیٰ کے دن، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ قابل دید جانور ہوا کرتے تھے۔ وہ یعنی اپنی صحت میں، اپنی قدامت میں، رنگت میں وہ حسین ہوتے تھے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے میں خوب فربا، خوبصورت، طاقتور،
اور جو جانوروں میں قیمتی تصور ہو وہ جانور لا کر 2 ہر سال ذبح فرماتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے 2 کیوں؟ قربان جائیں ایسے مالک پر، ایسے آقا پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہر سال ایک جانور اپنی طرف سے ذبح فرماتے اور ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح فرماتے۔ احادیث مبارکہ میں ہے ہر سال، یعنی اپنی طرف سے تو واجب ادا فرماتے ہی فرماتے، باقاعدگی سے ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک جانور اپنی امت کی طرف سے حضور قربانی میں عطا فرماتے۔ قربان جائیں کہ کوئی ایسا بھی مالک ہوگا کہ اپنے غلاموں کو اتنا یاد رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قربانی کا عمل اتنا پسند تھا، اتنا محبوب جانتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی ایسا بھی تو ہوگا کہ وہ قربانی نہ دے پائے، تو حضور اسے بھی اپنی اس قربانی میں شامل فرماتے، کیونکہ وہ عمل اتنا محبوب تھا کہ آپ کی چاہت تھی کہ میری امت کا میرا کوئی غلام اس نیکی سے محروم نہ رہے۔ اب کیا یہ صرف اللہ کے حضور جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے کی بات ہے کہ حضور کو اتنی پسند ہے؟ نہ صرف یہ کہ اپنی ساری عمر مبارک میں 10 ہجری تک آپ 2 جانور ذبح فرماتے رہے، پھر اپنے وصال مبارک کے قریب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ علی، عمر بھر میں 2 جانور ذبح کرتا رہا ہوں، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے، اب میرے بعد خدا جتنی تمہیں زندگی دیتا ہے تم بھی تا عمر 2 جانور ذبح کرنا، ایک اپنی طرف سے ایک میری طرف سے۔ تو یہ سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات سے آغاز ہوئی۔ آپ اپنے سن وصال تک ساری زندگی ہمیشہ 2 جانور ذبح فرمایا کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ جب حیات ہے ظاہراً تو اپنی امت کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کہ جس نے قربانی نہیں کی وہ اس میں آ جائے، سبحان اللہ۔ اور جب ظاہراً دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے قربانی دیتے رہنا۔ یہاں پر ایک خاص نقطہ میں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ حاضرین گرامی، جب وہ ہمارے محبوب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قربانی دیتے تو اپنی امت کو نہیں بھولتے تھے، اپنی امت کے لیے بھی قربانی دیتے تھے، تو آج ہم حضور کے غلام قربانی دیں تو اپنے من آقا و مولا کو کیسے بھول جائیں؟ اس لیے کثرت کے ساتھ اہل اللہ کے ہاں، نیک صلحاء کے ہاں ہمیشہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ 2 قربانیاں کرتے رہے۔ ہمیشہ حضور شیخ الاسلام کا ہمارے گھر میں ہمیشہ معمول ہے کہ 2 قربانیاں جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ کرتا ہے، ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنا واجب ادا کرتا ہے، ایک قربانی اپنی طرف سے۔ یہ عمل اتنا محبوب کیوں ہے؟ اس میں خاص بات کیا ہے؟ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ خیرات بھی تو کی جا سکتی ہے۔ نہیں، بات اگر خیرات کی ہوتی تو اللہ پاک ایک دن میں اتنے جانور ذبح نہ فرماتا، کرواتا انسان سے، اس کا ماڈل تبدیل فرما دیتا۔ یہ بات فقط خیرات کی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور پوشیدہ ہے جس پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ ان چند امور پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ اٹھو،
اور جا کر اپنی قربانی کو ذبح ہوتے خود دیکھو۔ سبحان اللہ، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم کئی بار کہتے ہیں نا کہ ذبح ہو گیا، انٹرسٹ نہیں لیتے۔ ہم بس ایک خرچ سمجھتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ ہے تو یہ سال کا ایک خرچ ہے، ہم نے حصہ ڈال دیا، پرواہ نہیں کرتے۔ اس میں سے اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا بھی پسند نہیں کرتے، تقسیم کر دیتے۔ ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی مرضی سمجھی ہی نہیں ہے، اس کی منشا سمجھی ہی نہیں ہے، وہ کرواتا کیوں ہے ہم سے یہ؟ ہم اس کو ایک جرمانہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، حصہ ڈال دیا، بس بات ختم ہو گئی، پرواہ نہ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ اٹھو، اپنی قربانی کو، اپنے جانور کو ذبح ہوتے دیکھو۔ جو محبت سے فرمایا قربانی دے گا، اور جب وہ ذبح ہوگی ابھی اس کے لہو کا، قربانی کے لہو کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہ گرا ہوگا، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت وہ قربانی دینے والے کے سب گناہ معاف فرما دے۔ اتنی عظمت کیا ہے اس عمل میں کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ایک جانور خریدو، میرے حضور پیش کرو، اور ابھی اس کا پہلا قطرہ خون کا نہ گرا ہوگا، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کچھ تو ہے پوشیدہ اس میں۔ اسی طرح تاعمر ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور قربان فرماتے، اور اپنے جانور خود، جب پہلی چھری گردن پہ پھیری جاتی ہے نا، تو اپنے جانور خود ذبح فرماتے۔ اب وہ صحابہ کرام کو بھی فرما سکتے تھے، نہیں، آپ اس بات کو پسند فرماتے کہ میں اپنے جانور خود ذبح کروں، اس لیے نہیں کہ اپنا کام ہے خود انجام دیا جائے، نہیں، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج جب ادا فرمایا، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ کتنی؟ 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ جب اونٹ کو قربان کیا جاتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں۔ آپ نے قربان جائیں کہ کیا راز ہے اس میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹوں کو خود قربان فرمایا اپنے ہاتھ سے۔ 63، اور اس سال آپ کا وصال ہو رہا ہے، عمر مبارک کے سن بھی 63 ہیں۔ نہ جانے کس خیال میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 63 اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے قربان فرمایا۔ نہ صرف یہ، باقی 37 بچے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ علی باقی 37 تم کے ذبح کرو، نہر کرو۔ تو ایک حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمایا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس میں ماجرا کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حاضرین گرامی، ذرا واقعہ یاد کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ یہ وہی واقعہ ہے نا جو قرآن مجید میں آیا ہے، جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہر فرد پر یہ قربانی واجب ہو گئی۔ اب اس کا ایک سادہ سا سوال ہے، واقعہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور وہ جد الانبیاء ہیں، ان کی جد میں اور کتنے انبیاء ہیں؟ ہے نا؟ وہ جد الانبیاء ہیں، ان کی نسل سے تو کتنے انبیاء نکلے ہیں، کتنی امتیں برآمد ہوئی ہیں، مگر ایسا کیا ہے کہ واقعہ جد الانبیاء کا ہے، لیکن یہ فرضیت اور اس کا واجب ہونا صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہے۔ یہ کیوں اہل یہود پر فرضیت نہیں ہے؟ یہ نصارہ پر فرضیت نہیں ہے؟ یہ دیگر امم پر کیوں اس طرح فرض نہیں کیا گیا؟ جب سنت ہے جد کی، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم کی، تو لاجیکل تو یہ تھا نا کہ پھر جتنی بھی امتیں نیچے آئیں ان کی جد میں سے نکلیں، ان کی نسل سے برآمد ہوں، وہ سب اس سنت کو ادا کرتے کہ ان کے دادا کی سنت ہے۔
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی امت کو کیوں دیا گیا یہ فرض کہ ادا وہ عمل تھا سیدنا ابراہیم کا، لیکن داخل کر دیا شریعت محمدی میں کہ ادا کرو؟ اس کا کوئی تو ناتا ہوگا، لاجیکل بات تو نہیں ہوگی۔ ذرا وہ یاد کریں موقع کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کم عمری میں ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ شاید اللہ رب العزت کی منشا معلوم ہوتی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اللہ کو وہ اتنی ادا پسند آئی ہے کہ اس کو تا قیامت امت محمدی کے اندر کر دیا۔ جب آپ کو قربانی کے لیے لے گئے تو ذبح کرنے لگے ہیں، تو اللہ پاک نے اسی وقت ایک مینڈا اتارا اور اس کی گردن پر چھری چل گئی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے کیوں مانگی بیٹے کی قربانی؟ پہلے ہی جانور کی قربانی کا حکم دے دیتا۔ نہیں، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہم غلط کرتے ہیں، جو ہم جانور کے نام پر پیش کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے روز اللہ کے حضور، ہم اس کو جانور سمجھتے ہیں۔ ارے ناداں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کے حضور جانور نہیں پیش کرتے، خدا نے سیدنا ابراہیم سے ان کی جان مانگی تھی، تو خدا تو ہماری جان مانگتا ہے، ہم بقرہ عید کو اس کا فدیہ دیتے ہیں۔ خدا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تم مجھ پر اپنی جان وارتے ہو یا نہیں وارتے؟ ایک باپ اور بیٹا بیٹھے ہوں تو باپ کو اپنی جان زیادہ عزیز ہوگی یا بیٹے کو بیٹے کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوگی؟ بیٹے کی جان۔ تو یقیناً اللہ پاک نے جان مانگی، انہوں نے آمادگی سے مولا تجھ پر یہ جان بھی قربان۔ تو اللہ پاک نے کہا ہاں بس یہی ٹیسٹ کرنا تھا، جان لینی نہیں ہے، بس ٹیسٹ کرنا تھا، تیرے دل کا حال جانا، اس لیے اب مینڈا قربان کروا دیا۔ حاضرین گرامی، بس یہی حقیقت ہے، اس میں راز پوشیدہ ہے کہ جب اپنے جانور کو قربان کرنے لگے تو اس کے اندر وہ نیت اس واقعہ کو یاد کریں کہ خدا کی مانگ تو ہماری جان ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس پر جان وارتے ہیں یا نہیں، اس سے پیار کرتے ہیں یا نہیں، اس پر اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں یا نہیں، اس پر اپنی زندگی کی آرام قربان کرتے ہیں یا نہیں، اس پر اپنا مال قربان کرتے ہیں یا نہیں۔ مانگتا وہ ہم سے ہماری جان ہے، یہ خیال رہے اپنا جانور ذبح کرتے ہوئے کہ میرے مولا کیونکہ خودکشی حرام ہے، جام وارتے تو تجھ پر اپنی جان ہے، پر سیدنا ابراہیم کی اس سنت پر پیش یہ جانور کر رہے ہیں، اور اس جانور کو ذبح ہوتے دیکھنے سے فرمایا پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھری چلنے سے کیا تعلق گناہوں کا، بات دل کے حال کی ہے کہ چھری اس جانور کی گردن پر چل رہی ہو اور دیکھنے والا خدا کی محبت کی تلوار سے کٹ رہا ہو تو پھر گناہ پچھلے معاف ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ اخلاص ہے جو دل میں پایا جائے جانور قربان کرتے تو پھر اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل میں رہے کہ ہاں $100-200 کا جانور آیا میں نے دے دیا، کیا گیا، ارے بات جانور کی نہیں ہے، بات تو دل کے حال کی ہے۔ اس دن خدا دلوں پر نگاہ ڈالتا رہتا ہے، یہ جانور کی قربانی دیتا ہے، کیا اس جانور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا نہیں؟ یہ بات ہے کہ جو آج کٹتا ہے خدا کے نام پر،
کیا یہ بھی اس طرح راضی ہے؟ کیا اپنی زندگی کی خواہشات کو اس طرح خدا کے نام پر ختم کرتا ہے؟ کیا اپنی زندگی کی برائیوں کو، گناہوں کو، لفظوں کو، خطاؤں کو خدا کے نام پر یوں قربان کرنے پر آمادہ ہے؟ کیا اپنے مال کو خدا کے نام پر یوں قربان کرنے پر آمادہ ہے ہی یا نہیں؟ یہ حال خدا دیکھنا چاہتا ہے عید الاضحیٰ کے دن، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ خدا کو نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ تو دلوں کے حال میں کیا گوشت سے متعلق تو نہیں کچھ دیکھنا، تو دلوں کے حال یہ دیکھتا ہے کہ کیا اسی حال میں قربان کرتا ہے کہ جس طرح میرا ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے نکلا تھا تو میں نے اس کا فدیہ مینڈے سے کر دیا، تو کیا یہ بھی اپنے آپ کو اس قربان گاہ پر محسوس کرتا ہے دل میں یا نہیں کرتا؟ یہ راز ہے اس بقرہ عید اور عید الاضحیٰ کے اس عمل کے پیچھے۔ دل کے حال کو یوں بنا لو کہ خدا کے حضور جب اپنی قربانی پیش کرو تو لیتا وہ جانور سامنے ہو، لیکن یہاں پر اپنی خواہشات کی گردن پر اس کی محبت کی تلوار چل رہی ہو، اس کے حضور دل کا ہر حال پکار کر کہہ رہا ہو، میرے مولا جس طرح یہ جانور لیٹا ہے میں تیرے حضور حاضر ہوں، جو چاہ میرے ساتھ کر، میں تیری ہر دین پہ راضی ہوں، جو تو مجھ سے واپس لے لے اس پہ راضی ہوں۔ یہ خیال ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ عمل در حقیقت ضروری ہے جو پھر اس عمل کی خاص عنایت عطا فرماتا ہے۔ پھر ائمہ علماء عرفاء لکھتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک اجر ہوتا ہے، تو تمام عبادات ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے، قربانی ایسا عمل ہے کہ جس سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا قرب الہی صرف گوشت تقسیم کرنے سے نصیب ہوگا؟ نہیں، بات وہی راز کی بات کہ وہ دل کا حال خدا دیکھتا ہے، کیا میرے لیے مرتا ہے یا نہیں مرتا، بس اس پہ اپنی قربتیں دیتا ہے لوگوں۔ اور حاضرین گرامی، آخری بات، ایک خوبصورت نکتہ کہ یہ قربانی جو میں نے عرض کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو ان کی اولاد میں آنے والے ہر امت پر فرض ہوتا، امت محمدی کو کیوں ملا؟ حاضرین گرامی، اب ذرا نظر پھر دوہرائیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہیں کیا کہا گیا؟ وہ چھوٹے ہیں، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ ماجدہ، انہیں حکم ہوتا ہے کہ اسماعیل کو اس کی والدہ کے ساتھ مکہ کے بیابان میں چھوڑاؤ۔ یروشلم سے ہیں، فلسطین میں رہتے ہیں، شام میں رہتے ہیں، مکہ سے کیا تعلق ہے؟ ابھی تو وہاں کچھ نہیں ہے، وہ صحرا ہے، لیکن کہا نہیں، اسماعیل کو وہاں چھوڑاؤ۔ وہ اللہ کی اس بات پر راضی ہو کر اپنے چھوٹے بچے کو بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ کی وادی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ مکہ سے کیا تعلق ہے اسماعیل کا؟ وہ تعلق تبھی سمجھ آیا کہ جب وہ جوان ہو گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام مل کر اللہ کا گھر تعمیر فرما رہے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر فرما چکتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت راضی ہوتا ہے، تو پوچھا ہوگا کہ مانگو اجرت، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پھر وہ مانگا جو سال ہا سال سے حسرت بن کر دل میں مچلتا تھا، حسرت بن کر دل میں مچلتا تھا۔ کیا؟ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، قرآن مجید کی دعا ہے کہ مولا
اگر تو راضی ہوا ہے کہ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا مانگتے ہو، بس پھر اپنی سب سے قیمتی شے دے دے۔ پوچھا کیا؟ وہ جو سن رکھا ہے آدم سے آج تک کہ تیرا سب سے محبوب خدا کا نبی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، مولا وہی میرے اسماعیل کی اولاد میں دے دے۔ تو خدا کا سب سے پیارا مانگا، اس کی اجرت میں۔ حاضرین گرامی، اور بچپن میں پھر سیدنا اسماعیل کا مکہ کے بیابانوں میں چھوڑا جانا، یہ سب کچھ طے تھا، اور یہ حسرت کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ سالوں سے بستی تھی۔ بس سیدنا ابراہیم موقع ڈھونڈتے تھے کہ مولا سے اس کا محبوب کب مانگوں اپنی نسل میں۔ تو جب وہ مانگا اور خدا نے کہا ہاں کہ اب اسماعیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہوں گے، تو حاضرین گرامی پھر بات سمجھ آ گئی کہ واقعہ تو جد الانبیاء کا ہے، لیکن یہ واجب قربانی صرف امت محمدی پر کیوں ہے؟ کیونکہ ایک اور راز ہے۔ امام قاشانی فرماتے ہیں کہ یہ صرف واجب قربانی کا مقصد صرف واجب ادا کرنا نہیں ہے، امت محمدی ہر سال اللہ رب العزت نے کہا کہ شکر ادا کیا کرو اپنے جانور قربان کر کے کہ میں نے جد مصطفیٰ اسماعیل کو زندگی عطا کی، ان کی وساطت اور ان کے ذریعے تمہیں میرا محبوب نصیب ہوا۔ یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے محبوب سے پیار کرنے والوں، یہ شکرانے کا انداز ہے کہ ہر سال جانور ذبح کیا کرو کہ اگر اس دن اسماعیل کی جگہ مینڈا نہ آتا تمہیں میرا محبوب کیسے دے گا؟ تو جو اپنی سب سے عظیم نعمت اس عظیم امت پر خدا نے نچھاور فرمائی، اس کے شکرانے میں بھی یہ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ چند اہم خصوصیات ہیں اور احساسات اور خیالات ہیں جن کے ساتھ جب یہ آدمی عمل ادا کرتا ہے تو پھر اپنے اثرات اور طرح کے چھوڑتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے اعمال میں خالصیت، اخلاص، للہیت پیدا فرمائے۔ جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اور بے خیالی بے دھیانی سے نہ کریں، فوکس کے ساتھ کیا کریں، نیت کے ساتھ کیا کریں، تو پھر وہ عمل وہ نور پیدا کرے گا جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گا اور اللہ رب العزت کا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ میں بات ختم کرتا ہوں، آخری بات 25 اگست کمنگ غالباً نیکسٹ سنڈے سے اگلا سنڈے ہے، نیکسٹ سنڈے ہے سے اگلا ہے 25 اگست۔ ایڈریس اویلیبل ہے، ہال کا کیا ایڈریس ہے؟ پریسٹن۔ یہ فاروق صاحب ابھی آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے انشاءاللہ۔ شام کو آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا شیخ الاسلام کی بہت معروف تصنیف تالیف قرآنک انسائیکلوپیڈیا اردو اور انگلش میں آ چکی ہے الحمدللہ، اور ایک وہ تاریخ ساز کتاب ہے، اس کی انشاءاللہ لانچنگ سیریمنی فار آسٹریلیا 25 اگست کو پریسٹن ہال میں ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ اس میں شرکت کرنا چاہیں انشاءاللہ وہ بہت انٹرسٹنگ اور اچھا پروگرام ہے، بہت زیادہ اسکالرز انٹلیکچوئلز اس میں تشریف لائیں گے اور قرآنک انسائیکلوپیڈیا پر بات کریں گے۔ میں 2 جملے صرف اس کی خصوصیت کی عرض کر دوں۔ ایک تو آج بھی اویلیبل ہے سٹالز پر اور ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر ہے، جو کہ عموماً اس کی پرائس ہے عید الاضحیٰ کی موقع پر۔ تو جو لوگ اس کو بک کروانا چاہیں یا لینا چاہیں تو وہ مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ خصوصیت اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے، الف تا یا، ہر شے اس میں موجود ہے، کوئی علم قرآن سے باہر نہیں ہے، تو عام آدمی سوچتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اگر ہر شے قرآن میں ہے تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟
اس کے لیے شیخ الاسلام نے بہت نایاب ایفرٹ فرمائی. قرآن کی انسائکلوپیڈیا 8 والیومز پر مشتمل کتاب ہے، اور یہ انسائکلوپیڈیا اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن مجید کے اندر پوشیدہ 25,000 یعنی 5,000 بڑے عنوان اور 20,000 ان کے ذیلی عنوان، 25,000 موضوعات، ٹاپکس جن کو قرآن بیان کرتا ہے، شیخ الاسلام نے اس انسائکلوپیڈیا میں فہرست بنا کر کھول کر بیان فرما دی. ایک تاریخی خدمت ہے کہ کوئی شخص اب جاننا چاہے کہ قرآن مجید سیاست پر کیا کہتا ہے، قرآن مجید وراثت پر کیا کہتا ہے، قرآن مجید سائنس پر کیا کہتا ہے، قرآن مجید سپیس سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن مجید ہیومن کریشن کے بارے میں کیا کہتا ہے، بچے کی پیدائش پر قرآن کیا کہتا ہے، میڈیسن پر قرآن کیا کہتا ہے. کائنات کا جو موضوع میں کہہ رہا ہوں 25,000 سبجیکٹس ہے، جو سبجیکٹ فہرست میں سے نکالے اس سبجیکٹ کو ایڈریس کرتی ہیں. اور ایک خاص بات، صرف وہ آیتیں نہیں جمع فرما دی، پروسیس میں جو ترتیب ہے اس ترتیب کو ملحوظ خاطر ان آیتوں کی ترتیب میں رکھ کے ترجمے کے ساتھ بیان فرما دیا. انگلش میں بھی اویلیبل ہے اور اردو میں بھی. تو ایک عظیم نایاب اور نادر ذخیرہ ہے قرآن مجید سے پھر اپنے رشتے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے اور وابستہ کرنے کے لیے. جو لوگ لینا چاہیں آج اویلیبل ہے سٹال پر ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر، اور بعد ازاں 25 کو انشاءاللہ لانچنگ سیریمنی ہے، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں. اور اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا بات کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آخر میں ایک بار پھر میں یہاں مینجمنٹ کو پوری منہاج سٹی کی، جنہوں نے میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 رات شدید موسم کی سختی میں انہوں نے جتنی جان لگائی، ہم لوگ تو اپنے کمروں سے اٹھ کر آئے نماز پڑھنے، انہوں نے ہمارے لیے اہتمام کیا اپنی نیندیں قربان کر کے. اللہ پاک عظیم اجر ان کو عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.